إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. أخرجه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں وجود بخشا اور وجود بخش کر ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ تمام چیزیں بتلا کر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء و رسول علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز و مکرم سامعین گرامی، برادران اسلام، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق اور مربی و پالنہار صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور پھر جب انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، تو اس کے بعد سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی زندگی کا ایک مقصد اور اللہ رب العالمین نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ ہمارے درمیان اللہ رب العالمین اس کی کتاب کے احکامات کو نازل کرے گا، اور اس کے احکامات کو فالو کرنا، اس کے احکامات کو ایکسپٹ کرنا، وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات پر اور اللہ رب العالمین کے بتائے گئے مقصد پر اور اس کی بھیجی گئی ہدایت پر اگر ہم اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، اللہ رب العالمین کی بھیجی گئی ہدایت پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین آگ کا عذاب دے گا، جہنم کا عذاب دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس فیصلے کو سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو جب جنت سے نکالا، تو اللہ رب العالمین نے دونوں سے کہا کہ تم لوگ میری جنت اور میری نعمتوں میں سے مکمل طور پر نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو شخص بھی میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا، میری بھیجی گئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا کہ انہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا ٹینشن اور غم کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص اللہ رب العالمین کی ہدایت کی اتباع کرے گا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو جب ایک انسان جنت میں داخل کیا جائے گا تو اسے کس چیز کا ٹینشن؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس کے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین کی ہدایت کو فالو نہیں کرتے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری بھیجی گئی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین جہنم کا عذاب دے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے یا اللہ رب العالمین کے بیان کردہ احکامات کو فالو کرے گا، اس کی اتباع اور اس کی پیروی کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق بنے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے احکامات کی اتباع نہیں کرتا، اسے فالو نہیں کرے گا، اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرے گا، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو شخص بھی میری بھیجی گئی ہدایت کی اتباع کرے گا، میرے بیان کردہ احکامات کی پیروی کرے گا، تو فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو ایسا شخص نہ تو راہ راستے بھٹک سکتا ہے اور نہ ہی ایسے شخص کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرے گا
تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا اسے انعام ملے گا. وہ شخص گمراہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو شخص قرآن اور حدیث کو لے کر چلے گا تو اس شخص کے گمراہ ہونے کے چانسز ہے ہی نہیں. ولا یشقا، اور ایسے شخص کو کسی طرح کی کوئی تکلیف لاحق ہی نہیں ہوگی. لیکن اس کے آگے اللہ رب العالمین نے جو وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میں نے راہ بتائی ہے، جو میں نے حکم نازل کیا ہے، اس حکم کو نہ فالو کرتے ہوئے کسی اور کا حکم فالو کرے گا اور میرے احکامات کو، میرے جو آیتیں ہیں اس کا وہ اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اللہ رب العالمین ایسے شخص کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے. اور پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جب تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اندھا بنا کر اٹھائے گا. وہ جو دنیا میں دیکھنے والے تھے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھتے تھے، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اٹھائے گا تو اس صورت میں اٹھائے گا کہ وہ اندھے نابینا بن جائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، آدمی کہے گا، انسان کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، تو نے مجھے نابینا کیوں جمع کیا ہے، جبکہ میں تو دنیا میں جب تھا تو میں تیری تمام چیزیں دیکھ سکتا تھا. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها كذلك اليوم تنسى. اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جواب دے گا کہ تیرا یہی حال ہونا تھا، جب دنیا کے اندر میری آیتیں تجھ پر آئی تو میری آیتوں کو تو نے بھلا دیا، میرے احکامات کو تو نے عمل میں نہیں لایا، میرے احکامات کی اتباع نہیں کی. كذلك اليوم تنسى، جس طرح سے تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ہدایت اور اس کی رہنمائی آنے کے باوجود، اللہ رب العالمین کے احکامات آنے کے باوجود، جو لوگ اللہ رب العالمین کی اس ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس ہدایت کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید بتائی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں وہ قرآن مجید کے اندر، ساتھ ہی ساتھ احادیث کے اندر بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے. لیکن اگر ہم آیتوں پر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کے اندر سے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے. حدیثوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت نہیں کی، لیکن یہ ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. قرآن اور حدیث جو ہے دونوں لازم ملزوم ہیں. جہاں پر قرآن پر عمل کیا جائے گا تو وہیں پر احادیث پر بھی عمل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو حدیثوں کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے. اگر وہ اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے اسے تم لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ. تو یہ اللہ رب العالمین کی آیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی لینا ہے. اب کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب قرآن کو کہتے ہیں. اس چیز کا تذکرہ اور اس چیز کی وضاحت پچھلے خطبے میں ہو چکی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سنت اور حدیث کسے کہتے ہیں اس چیز کی بھی وضاحت کر دی گئی. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر نازل کیے، یا وہ احکامات جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں چیزوں کو، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی لے کر چلنا اور اس کی اتباع اور اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا. اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے؟
جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی چیز ہے۔ یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو جو ہے صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کتاب کے اندر اختلاف کر کے تم فرقوں میں مت پڑ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا ایک احسان بیان کر کے اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ چیز واضح کر دی کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو ایسے ہی واضح کر کے تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم جو ہے ہدایت پا جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ جو شخص اس کی اتباع کرے گا، جو شخص ان دونوں چیزوں کو فالو کرے گا، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اتباع کرے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا، اسے فالو نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا، اور وہ جہنم بھی ایسی کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ معزز سامعین و سامعات، جب ہم نے یہ جان لیا کہ انسان کی رشد و ہدایت اور اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اپنائے، اپنی زندگی کا دستور حیات قرآن اور حدیث کو بنائے، اپنی زندگی میں آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو قرآن اور حدیث کی رو سے سولو کرنے کی اور اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کی ہی اتباع کا حکم کیوں دیا ہے کہ اگر ہم اس چیز کی اتباع کریں گے تو ہی ہم کامیاب و کامران ہیں، اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم کو اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس چیز کو فالو کرنے کا، ان دو چیزوں پر عمل کرنے کا خود اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یعنی جو احکامات اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائے، یا جو احکامات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، اس چیز کو ہمیں جو ہے اس چیز کی پیروی کرنی ہے، اس چیز کو ماننا ہے اور اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس چیز کی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ رب العالمین نے تم پر نازل کیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس چیز کی پیروی کرو جس چیز کو اللہ رب العالمین نے تم پر نازل کیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع مت کرنا۔ اللہ رب العالمین کے ان احکامات کے علاوہ کسی اور چیز کی، کسی دوست نے کہہ دیا تو اس کی اتباع مت کرنا، بلکہ اتباع کس چیز کی جائے گی؟ اتباع صرف اور صرف اس چیز کی جائے گی جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور تم جو ہے کم ہی عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کہ تم اس چیز کو لازم پکڑ لو اور اس چیز پر عمل درآمد ہو جاؤ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف وحی کر دی ہے۔ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکامات ہمیں بتائے گئے قرآن مجید ہے، تو اس چیز کو تم مضبوطی سے تھام لو۔ انک علی صراط مستقیم، اگر تم
اس چیز کو مضبوطی سے تھامو گے، قرآن اور حدیث کو لے کر چلو گے، اس کے احکامات پر عمل کرو گے، تو یہ بات جان لو کہ انک علی صراط مستقیم، تو تم ہی سیدھی راہ پر چلنے والے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، یہ نبی جو ہے تمہارے درمیان جو بھیجے گئے یہ نبی ہے جو تم کو احکامات بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آیتیں تلاوت کر کے تم پر سناتے ہیں، اور تم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کس چیز کو کرنا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے، یہ جو چیزیں تمہیں نبی بتاتے ہیں، تو وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی من مانی چیز نہیں بتاتے، ان ہوا الا وحی یوحا، کیا چیز بتاتے ہیں؟ وہ وہی چیز بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان پر وحی کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین ان کو کہنے کا حکم دیتا ہے، وہ یہ کہہ کر سناتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی لینا ضروری ہے، اور ان دونوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ غلطیوں سے پاک ہے، اس کے اندر غلطیاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، اب مان لیجئے کہ میں کوئی کتاب لکھ دیا، تو ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ میری کتاب میں ایک غلطی ہو، دو غلطی ہو، ڈھیر ساری غلطیاں ہو، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، کہ جب ان لوگوں کے پاس ذکر آ جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت آ جاتی ہے، قرآن مجید آ جاتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ انه لکتاب عزیز، یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر باطل جھوٹ داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے کوئی اسے داخل کر سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکمتوں والا ہے اور جو حمد و آسائش اور تعریفوں والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور احادیث میں بھی کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو جو ہے، ان دونوں چیزوں کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا؟ یاد کرنے کی نیت سے ان احادیث کو لکھ لیا کرتا تھا، تاکہ وہ میرے پاس محفوظ رہے اور میں اس کو اچھی طرح سے یاد کر سکوں، ضبط کر سکوں۔ تو قریش کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کے کلام کو جو ہے مت لکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی بھی ہماری طرح انسان ہے۔ اب انسان جس طرح سے خوشی کے موقع پر کچھ بولتا ہے، کبھی غصے کے انداز میں بولتا ہے، تو غصے میں جب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے زبان سے بہت ساری اٹھ پٹانگ باتیں بھی نکل جاتی ہیں، ایسی باتیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، یا بسا ہوگا تو بہت گندی گندی باتیں نکل جاتی ہیں۔ تو قریش کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا، بولے انسان ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا، لیکن مجھے یہ چیز کھٹک رہی تھی، تو میں نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگ ایسے ایسا کہتے ہیں، مجھے لکھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک انسان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، شہادت کی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتب، کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص تم لکھو، فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس زبان سے، اس منہ سے کوئی باطل چیز نکل جائے۔ اسی لیے چاہے میں خوشی کے عالم میں بولوں یا غصے کی حالت میں بولوں،
جس حالت میں بھی بولوں تمہیں لکھنا ہے تم لکھ لو، اس لیے کہ یہ زبان اور یہ منہ جو ہے یہ ہمیشہ حق بات ہی بیان کرتا ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے اس چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے جو اس ذکر کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، تو ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس قرآن کی، اس حدیث کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ قرآن اور سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ اسی طرح سے تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں اور مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَحْدَهُ، کہ لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، وَحْدَرُوا، اور تم ان دونوں کی نافرمانی کرنے سے ڈرو۔ یہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی، دونوں کی نافرمانی سے تم ڈرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم روگردانی کرتے ہو، تم ان دونوں چیزوں سے پھر جاتے ہو، ان دونوں چیزوں کو فالو نہیں کرتے ہو، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اس میں رسول جو ہے، جو پہنچانے والے، وہ قصوروار نہیں ہے۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے جو بھیجے گئے رسول ہیں ان کا کام کیا ہے؟ واضح طور پر اللہ رب العالمین کے احکامات کو تم تک پہنچانا ہے، پہنچا دیے، وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ اب اگر تم اس چیز کو فالو نہیں کرتے ہو تو اس چیز کے مسئول تم خود رہو گے، تمہارے ساتھ وہ سب کیا جائے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق تم بنو گے، نہ کہ رسول جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو تم تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی چیز کی طرف دعوت دے تو تم ان کی اس دعوت کو قبول کرو۔ یعنی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو تم اس چیز کو کرو، اور اگر کسی چیز کے کرنے سے روکتے ہیں تو تم اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان دونوں کی نافرمانی کر کے تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کتنے بھی نیک کام کر رہے ہو، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ایسی صورت میں ہمارے جو کچھ بھی نیک اعمال ہے وہ کیا ہوگے؟ ناکارہ ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے، ان اعمال کا کچھ فائدہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ تم رسول کی اطاعت کرو گے تو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہو۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرے گا تو گویا کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیز جان لی کہ قرآن بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر قرآن اور سنت ہی کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری کتاب نہیں ہے کہ جس کی ہم اتباع کر سکتے ہیں، جس کے احکامات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث کی اتباع کریں، اس میں اللہ رب العالمین کے دیے گئے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے ہم اس چیز کو فالو کریں، اور جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہے اس چیز سے ہم رک جائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں
الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو تیرے بیان کردہ احکامات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم سے جو کچھ بھی خطائیں سرزد ہوئی ہے، جو کچھ بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہے، الہ العالمین تو اسے معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو مریض ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما، اور جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر استقامت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔